باب اول منظر دوم۔ شہزادہ سلیم کے محل کا شمال مغربی ایوان محل قلعہ لاہور میں حرم سرا کی 4 دیواری سے باہر لیکن اس سے بہت کم فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایوان جس کے آگے ایک جھروکے دار مسمن برج ہے، بیرونی منظر کے سرسبزی و شادابی کے باعث ایسا دلکشا اور فرحت زا مقام بن گیا ہے کہ کوئی بھی مغل اپنے اوقات فرصت گزارنے کے لیے تمام محل میں اس ایوان کے سوا دوسرا مقام منتخب نہ کر سکتا۔ دور جہاں غروب آفتاب نیلے آسمان میں ارغوانی رنگ آمیزی کر رہا ہے، گھنے پیڑوں کے طویل سلسلے میں کھجوروں کے سر بلند اور ساکت درخت کالے کالے نظر آ رہے ہیں۔ راوی ان دور کی رنگینیوں کو اپنے دامن میں قلعے کی دیوار تک لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ برج کی مغربی جھروکے میں ایک مسجد کی سفید گنبد اور سرخ میناروں کا کچھ حصہ نظر آتا ہے۔ اندر برج کے آگے سنگ مرمر کا ایک چبوترا ہے جو تمام ایوان کے عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ اس چبوترے کے دونوں پہلوؤں پر مغلیہ انداز کے محرابوں والے دروازے ہیں، جن میں سے داں حرم سرا کو اور بایاں بیرونی حصوں کو جاتا ہے۔ 3 سیڑھیاں جو چبوترے ہی کے برابر عرض ہیں ایوان میں اترتی ہیں۔ ایوان کی دائیں اور بائیں دیوار میں محل کے دوسرے حصوں میں جانے کے دروازے ہیں۔ ایوان میں بیش قیمت قالین بچھے ہیں، جن پر زری کی تکیوں والے مسند جڑاؤ تخت پر رکھی ہوئی بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ سامانِ آرائش کم مگر پرتکلف ہے، اور اگرچہ تزئین میں بے حد سادگی سے کام لیا گیا ہے اور بحیثیت مجموعہ ایوان کسی قدر خالی خالی معلوم ہوتا ہے، مگر دیواروں کے نقش و نگار، برج کے جھروکوں پر جالیوں کی صنعت، دروازوں پر گراں قیمت اطلسی پردے اور مناسب مقامات پر طلائی چوکیاں، حشد پہلو میزیں اور ان پر جڑاؤ پھولدان دیکھنے سے مغلیہ تجمل کا اثر دل پر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ سلیم برج کے جھروکے میں بیٹھا راوی پر غروب آفتاب کو دیکھ رہا ہے۔ اندر ستارہ اور زعفران بجا بجا کر ناچ رہی ہیں، مگر ان کو علم ہے کہ سلیم متوجہ نہیں۔ کچھ دیر ناچنے کے بعد وہ ٹھہر جانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتی، مگر کھڑی کھڑی اس خیال سے پاؤں ہلاتی رہتی ہیں کہ سلیم سمجھے ناچ رہی ہے۔ زعفران ستارہ کو اشارے سے چلنے کے لیے کہتی ہے، ستارہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ اگر دونوں قریب آ کر سرگوشیوں میں گفتگو شروع کر دیتی ہیں، ستارہ پوچھ لے پہلے، زعفران چل بھی دے چکے سے انہیں دریا کی سیر سے فرصت کہاں؟ ستارہ اور جو مہارانی پوچھ بیٹھیں ایسی جلدی کیوں لوٹ آئیں؟ زعفران کہہ دے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے لہروں کا ناچ، ہم دیواروں کے آگے ناچتے گاتے۔ ستارہ ہاں کہہ تو دیں گے زعفران، اور کیا نہیں بھی۔ ستارہ ارے تم تو اجازت ہی جو لے لو، تم تو بہت ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ زعفران جیسے شرما گئی ہلکا سا تماچا مارتی ہے، چل کتاما۔ ستارہ اوفو شرما بھی تو گئیں۔ زعفران میں کیوں شرماتی، پوچھ لیتے ہیں ہم۔ زعفران اس انداز سے سلیم کی طرف جاتی ہے کہ گویا اہم خدمت کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ کہیں پاؤں ٹیڑھا پڑ جاتا ہے اور گر پڑتی ہے۔ سلیم چونک کر زعفران کی طرف دیکھتا ہے اور برج میں سے اٹھ کر اندر آ جاتا ہے۔ تیکھے نقش کا وارستہ مزاج بندہ جو شباب کے اولین مراحل میں ہے۔ ستارہ ہنسی روکتی ہے۔ زعفران نیچے پڑی پہلے سلیم کی طرف پھر ستارہ کی طرف دیکھتی ہے۔ سلیم یہ کیا ہوا زعفران؟ ستارہ ہنسی ضبط کرتے ہوئے حضور سے رخصت کی اجازت لینے جا رہی تھی، نگوڑے چیونٹی سے ٹھوک کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زعفران نامراد ہنسے جا رہی ہے کھڑی کھڑی۔ سلیم تم چاہتی ہو تمہیں آ کر اٹھائیں؟
سلیم زعفران کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ زعفران خود اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ستارہ شوخی سے اس کے کپڑے جھاڑنے لگتی ہے۔ زعفران اسے ایک تھپڑ رسید کرتی ہے۔ سلیم: تم بہت شوخ ہو زعفران۔ زعفران: ہاں حضور بھی جب کہتے ہیں ہمیں ہی شوخ کہتے ہیں، ناز کے مصنوعی خسیانے پن سے۔ ایک تو میں لے کے گر پڑی۔ سلیم اور ستارہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ حضور کو تو ہنسی کی سوچ رہی ہے۔ جاتے ہیں ہم، چلی ہی تو جائیں گے۔ سلیم مسکراتے ہوئے: کہاں چلیں؟ بات تو سنو۔ زعفران چلتے چلتے رک کر ستارہ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے چہرے پر پھر ایک پرمعنی تبسم ہے۔ پھر اس کو بھیج دیجئے یہاں سے۔ سلیم: وہ تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ ستارہ: اب تو یہ نکلوائے گی ہمیں۔ ادھر آپ نے منہ لگا رکھا ہے، جو نہ کریں تھوڑا ہے۔ سلیم: انارکلی کا ذکر ہو اور سلیم دلچسپی نہ لے۔ اوفو، تو انارکلی بھی تو تم سے بے تکلف ہے زعفران۔ ثریا تو کہتی تھی کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ زعفران: تو حضور آدمی دیکھ کر ہی بات کرتا ہے نا۔ ستارہ: ہاں، ان میں تو بڑے چاند جڑے ہیں۔ زعفران: پھر کیا نہیں بھی؟ سلیم مسند پر بیٹھ کر: تو تم سے کیا باتیں کیا کرتی ہے وہ؟ زعفران: اب کوئی باتیں مقرر تو ہیں نہیں، سبھی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ سلیم: خوب۔ غرضیکا بہت محبت ہے تم کو انارکلی سے؟ زعفران: اے مجھی کو کیا، کون سا ہے بھلا آدمی محل سرا میں جو انہیں نہیں چاہتا ہو؟ سلیم: تو ہم نہیں بھلے آدمی زعفران؟ ستارہ زعفران کی پریشانی کو بھانپ کر: گھبرا کیوں گئی؟ زعفران: اب حضور کی تو میں نے تو محل سرا، توبہ توبہ اے حضور، میں تو اس کل موہی کے جلانے کو کہہ رہی تھی۔ ستارہ: اب کیوں نہ کہو گی یوں؟ سلیم لطف لیتے ہوئے: ہم یوں باتوں میں نہیں اڑنے کے، اب تو زعفران تمہیں ہم کو بھی بھلے آدمیوں میں شامل کرنا ہی پڑے گا۔ زعفران: بھول ہو گئی حضور، بخش دیجئے۔ ستارہ: بھول کیوں؟ اب لاؤ نا جا کر اپنی انارکلی کو۔ سلیم: ہاں، ان کے گانے کی بھی بہت تعریف سنی ہے ہم نے۔ زعفران: مجھ سے اچھا تھوڑا ہی گاتی ہے۔ سلیم: لیکن زعفران ہم بھلے آدمی بھی تو بننا چاہتے ہیں، کیوں ستارہ؟ ستارہ: حضور اب جان بچانا چاہتی ہے یہ۔ سلیم: ناکام رہو گی زعفران۔ زعفران: میں پھر جا کر بلا ہی لاؤں گی۔ ستارہ: جاؤ نا پھر، انتظار کاہے کا؟ زعفران: اچھی بات ہے، تاؤں میں آ کر چل پڑتی ہے۔ سلیم: ٹھہرو زعفران۔ ستارہ: جانے بھی دیجئے حضور، جو اس کے کہے سے وہ کبھی آ جائے۔ زعفران: اور اگر لے آئی تو؟ سلیم گھبرا کر: نہیں زعفران نہیں۔ ستارہ: تو مضائقہ بھی کیا ہے حضور، سبھی تو آتے جاتے ہیں یہاں۔ سلیم: تم کو نہیں معلوم اس میں، بس نہیں تم جاؤ۔ اللہ، پھر یہ سہمی ہوئی محبت کب تک راز رہے گی؟ مجبور دل یوں ہی چپ چاپ دکھا کرے گا، یا وہ فرخندہ ساتھ بھی آئے گی، جس کی امید میں زندگی قیامت ہے آہ بھر کر کیسے آئے گی؟ وہ کہاں مانیں گے؟ ہائے، وہ تو کہیں دیں گے وہ انارکلی ہے، حرم سرا کی کنیز تو سلیم ہے، مغلیہ ہند کا شہزادہ، پھر میں کیسے اپنا سینہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا؟ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ بے چین ہو کر مسند پر گر پڑتا ہے اور تکیے پر سر رکھ دیتا ہے۔ ذرا دیر خاموشی رہتی ہے، پھر دور دریا کی طرف سے گانے کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے۔ سلیم کچھ دیر اسی طرح پڑا سنتا رہتا ہے، پھر اٹھتا اور سست قدموں سے برج میں جاتا اور دریا کی طرف جھانکتا، آخر جھروکے کے ساتھ سر ٹیک کے کر کھڑا ہو جاتا اور گیت سننے لگتا ہے۔ آواز مدھم ہوتی ہوتی غائب ہو جاتی ہے۔ راوی کے دل شاد الملا تو کیوں نہ گائے، لہریں نیند میں ہی رہی ہوں اور کشتی اپنے آپ چلی جا رہی ہو، پھر بھی نہ گائے تو کیا جانے؟
جب وقت کی ندی بہتے بہتے سست پڑ جائے اور امید ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آہ بھر کر جا شفق زار لہروں پر گاتا ہوا چلا جا، اور خوش ہو کہ تو شہزادہ نہیں، ورنہ سنگ مرمر کی چھتوں کے نیچے اور بھاری بھاری پردوں کے اندر تیرے گیت بھی دبی ہوئی آہیں ہوتے۔ سورج ڈوب چکا ہے، باہر شام کا دھند لگا ہے، ایوان کے اندر تاریکی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ چبوترے کے دروازے سے دو خواجہ سرا داخل ہوتے ہیں، ایک نے روشن مشلیں اور دوسرے نے ایک چوکی اٹھا رکھی ہے۔ اندر آ کر وہ تعظیم بجا لاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فانوس کے نیچے چوکی رکھ دیتا ہے، دوسرا چڑھ کر مشعل سے فانوس روشن کرتا ہے۔ پھر دونوں چپ چاپ اگلے بائیں دروازے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بختیار چبوترے کے بائیں دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ سلیم کے ساتھ کا کھیلا ہوا اس قدر بے تکلف دوست ہے کہ اسے داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خوش طبع نوجوان ہے جس کی آنکھوں میں خلوص چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بختیار سلیم کو برج میں مسترد دیکھ کر پھر سوچ میں۔ سلیم: بختیار آ گئے تم؟ سیڑھیاں اتر کر ایوان میں آ جاتا ہے۔ بختیار: آپ کس کی فکر میں غرق ہیں؟ سلیم: میں سوچ رہا ہوں بختیار، مطمئن ملا ایک آرزومند شہزادے کی نسبت کس قدر خوش نصیب ہے۔ بختیار: میں ان ملاحوں کا ادھر سے آنا جانا ہی بند کر دوں گا۔ سلیم: کیوں؟ بختیار: نہ جانے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ سلیم: احمق، پھانس نکالنے کے بجائے انگلی کاٹنا چاہتے ہو۔ بختیار: پھانس نکالنا بس میں جو نہیں۔ سلیم مسند پر بیٹھتے ہوئے: جبھی تو کہتا ہوں آرزوئیں پوری کرنے کی قدرت نہ ہو تو حکومت اور رناداری یکساں ہیں۔ بختیار: تو پھر سودا کر لیجئے۔ سلیم: اور اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ بختیار: انارکلی۔ سلیم: وہ کیسے؟ بختیار یہ رہی۔ جیب میں سے ایک رومال نکالتا ہے اور اسے مسند پر رکھ کر بڑے اہتمام سے کھولتا ہے۔ رومال میں انار کے پھول اور کلیاں ہیں۔ ایک کلی اٹھا کر بہت تکلف سے سلیم کو دیتا ہے۔ سلیم: تم کتنے خوش فکر ہو بختیار۔ بختیار: قبلہ ڈبیا میں بند کر کے رکھنے کے قابل ہوں۔ سلیم کلی کو دیکھتا رہتا ہے۔ کتنا حسن، کتنی رعنائی ہے اس کلی میں، رنگ، بو اور نزاکت۔ ننھی سی نیند میں سو رہے ہیں۔ لیکن بختیار انارکلی، اس سے ان کا کیا تعلق؟ وہ تو فردوس کا ایک خواب ہے، شباب کی آنکھوں کی کوس قزح، اور سچ مچ بختیار کبھی کبھی تنہائی میں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ صرف میرا تصور ہے، اسے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جیسے میں نے ایک خیال کو اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھا لیا ہے اور اسے پوچھ رہا ہوں۔ بختیار: عرفی کی صحبت آپ کو شاعر بنا دے گی۔ سلیم کلی کو دیکھتا دیکھتا کسی خیال میں غرق ہو چکا ہے، بختیار کی طرف توجہ نہیں رہی۔ بختیار سلیم کو بے توجہ دیکھ کر ذرا بلند آواز سے: مغلوں کو مدبر بادشاہوں کی ضرورت ہے، وہ شاعر بادشاہ نہیں چاہتے۔ سلیم اسی بے خبری کی کیفیت میں: درست ہے۔ بختیار: قابل عمل تو کیوں ہوگا؟ سلیم ایک لغت کھڑا ہو کر بختیار کو شانوں سے پکڑ لیتا ہے۔ اور بختیار: اگر میں اپنا تمام محل انہی انار کے پھولوں اور کلیوں سے سجا لوں اور پھر کسی روز انار کلی بھول کر ادھر آ جائے، وہ دیکھے کہ اسی کے نام کے پھولوں سے میں نے اپنے محل میں ایک آگ سی لگا رکھی ہے، پھر؟ بختیار: اور اگر انار کلی سے پہلے ذل الہی ادھر آ جائے، پھر؟ سلیم سوچتے ہوئے: پھر کیا ہو؟ بختیار: اکبر اعظم کی نگاہ اپنے فرزند کی نسبت بہت زیادہ دور بین اور معاملہ فہم ہے، اور وہ بہت جلد ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ سلیم سوچ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اس سے کیا نتیجہ نکالیں؟ بختیار: جو نتیجہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ نکالیں۔ سلیم کے سامنے مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ انار کلی کا خطاب ابھی حرم سرا کی پرانی بات نہیں، اور آپ کی یہ تنہا پسندی اور افسردگی اور پھر ان پھولوں کی رنگ و بو سب بڑی جاسوس بن سکتی ہے۔
سلیم: نحس تھی وہ ساتھ جب تیری بختی نے مجھے دومان مغلیہ کا ولی عہد کر دیا، اور اس سے زیادہ نحس تھا وہ لمحہ جب انارکلی کی حیران نظروں نے اس دل کو ایک انگارہ بنا دیا۔ بختیار سلیم کی طرف ہمدردی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دلارام چبوترے کے دائیں دروازے سے داخل ہو جاتی ہے۔ نہ بختیار نے اسے دیکھا ہے نہ سلیم نے۔ جب کہ وہ قریب پہنچ کر تعظیم بجا لاتی ہے تو بختیار اسے دیکھ کر انار کے پھولوں کو فوراً مسند کے تکیے کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ دلارام دیکھ لیتی ہے مگر تعظیم بجا لا کر خاموش کھڑی ہو جاتی ہے۔ سلیم: کیا ہے دلارام؟ دلارام: ذل الہی حرم سرا سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اطلاع بھیجی ہے کہ وہ آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ سلیم: ادھر آئیں گے وہ خود؟ دلارام: حضور۔ سلیم بختیار کی طرف متفکر نظروں سے دیکھ کر: کیوں؟ دلارام سے: تمہیں معلوم ہے کیوں؟ دلارام: جی نہیں۔ سلیم: کوئی خاص بات تو نہیں سنی تم نے؟ دلارام: جی نہیں۔ سلیم: کچھ تعمل کے بعد میں استقبال کو حاضر ہوتا ہوں۔ سلیم سوچ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دلارام چلنا چاہتی ہے۔ بختیار جواب تک دلارام کو دلچسپی کی میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ کیا نام تھا تمہارا؟ دلارام نا؟ ہاں مسکرا کر: کچھ نہیں۔ دلارام: خوب نام ہے، تم جاؤ۔ دلارام خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ بختیار گردن بڑھا کر ادھر دیکھ رہا ہے جدھر دلارام گئی ہے کہ شاید پردوں میں سے دلارام ایک مرتبہ ایوان میں جھانکے۔ ایک لخت ایک بار اب انداز سے نوبت پٹنی اور شہنشاہیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سلیم: وہ حرم سے برآمد ہو گئے، تم ٹھہرو بختیار، میں استقبال کو جاتا ہوں۔ سلیم جاتا ہے۔ بختیار مسند کے تکیے درست کرتا ہے۔ ایک تکیے کے نیچے سے انار کے وہ پھول نکلتے ہیں جو اس نے دلارام کو دیکھ کر چھپا دیے تھے۔ انہیں اٹھا لیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہاں رکھے، مگر قدموں کی آہٹ سن کر پھر تکیے کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ سلیم، اکبر، حکیم حمام اور چند خواجہ سرا داخل ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا دروازے کے قریب آ کر رک جاتے ہیں۔ سلیم، اکبر اور حکیم حمام آگے بڑھ آتے ہیں۔ بختیار محراب لاتا ہے۔ اکبر گھٹے ہوئے جسم کا خوش شکل اور میانہ قد شخص ہے۔ پیشانی اور رخساروں کی شکلیں گو دیکھنے والوں کے دل میں خوش اخلاقی اور حلم کا اعتماد پیدا کرتی ہیں، لیکن غالباً دنیائی خیال میں رہنے کے باعث خوابناک آنکھوں میں کچھ ایسی قوت ہے جو قطع نظر اس امر سے کہ وہ شہنشاہ ہند ہے، ہر شخص کو محتاط رہنے اور نظریں جھکا لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گردن کی باوقار حرکت سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ ہمت شخص ہے۔ مضبوط دہانہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لا سکتا۔ حرکات میں مستربی ہے، رفتار میں ایک ایسا انداز گویا زمین کی تحقیر کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سلیم سے ناخوش نظر آتا ہے، لیکن سلیم سے اس کی غیر معمولی الفت اس قدر مسلم ہے کہ مہرمان حرم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کبیدگی پدرانہ فہمائش کو مؤثر بنانے کے لیے سوچ سمجھ کر اختیار کر گئی ہے، اور اس غیظ و غضب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں جو کبھی کبھار اکبر کو بے پناہ بنا دیا کرتا ہے۔ اکبر: حکیم صاحب کہتے ہیں تم علیل ہو شیخو؟ سلیم: نہیں تو جہاں پناہ۔ اکبر: کیوں حکیم صاحب؟ حکیم: ذل الہی غلام بارگاہ کوئی خاص مرض تو تشخیص نہیں کر سکا، البتہ سست اور مزمل دیکھ کر۔ اکبر اسے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے۔ حکیم: ذل الہی غلامی کی ذمہ داری۔ اکبر: تم علیل نہیں تو پھر یہ کیا ہے شیخو کہ ہر ایک تمہاری بے توجہی کا شاکی ہے؟ نہ تمہیں اپنی تعلیم کا خیال ہے، نہ ضروری مشاغل کا۔ سواری کو تم نہیں نکلتے، شکار کو تم نہیں جاتے، تم دسترخوان تک پر نظر نہیں آتے،
آخر کیوں؟ تم اپنے باپ کے سامنے حاضر ہونے میں اپنی توہین سمجھتے ہو، یا دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر تم اس کے پاس نہ جاؤ تو وہ کب تک بے صبر نہیں ہوتا؟ تم نے دیکھ لیا، تم خوش ہو اب؟ سلیم: میں شرمندہ ہوں اکبر۔ نہیں، شاید تم یہ بھی چاہتے ہو کہ ممتا کب تمہاری ماں کو حرم کی چار دیواری سے باہر کھینچ کر لاتی ہے۔ کیوں شیخو؟ ماں کے بلانے پر ہر مرتبہ عذر کر بھیجنا اور پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ سلیم: میں ابھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اکبر: تم کو اگر ماں باپ کی پرواہ نہیں تو وہ بھی تم سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ سلیم: میں معافی چاہتا ہوں۔ اکبر: میں چاہتا ہوں یہ معافی اکبر بادشاہ سے ہے، اکبر باپ سے نہیں۔ بادشاہ تمہیں معاف کرتا ہے، باپ اظہار افسوس سے کچھ زیادہ چاہتا ہے۔ سلیم کے آنسو نکل آتے ہیں۔ آنسو؟ بادشاہ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ معاف نہیں کر سکتا سلیم؟ وہ مغل شہزادوں کو سیاست کی الجھنوں میں مجنون دیکھ سکتا ہے، وہ انہیں ہوس ملک گیری میں گرفتار دیکھ سکتا ہے، وہ جانتا ہے ان کے زخموں سے کیا کریں، وہ جانتا ہے ان کی سر بریدہ نشوں کو کیا کرے، مگر آنسو؟ جا اپنی ماں کے پاس جا، ان آنسوؤں کو تو اس کے ہاتھ بیچ سکتا ہے۔ جاؤ سلیم۔ سلیم سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حرم کی طرف جاتا ہے۔ اکبر کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ بے وقوف لڑکا! چلیے حکیم صاحب، چلتے چلتے ٹھہر کر۔ بختیار: تم شیخو کے آنے تک یہیں ٹھہرو، تنہائی میں وہ پھر آنسو بہائے گا۔ احمق! چلیے حکیم صاحب، چلتے چلتے پھر ٹھہر کر، یا تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ بختیار، ہم ایک اور طرح اس کی اشک شوئی کرنا چاہتے ہیں۔ سب بائیں دروازے سے بیرونی حصے کو چلے جاتے ہیں۔ جب ایوان خالی ہو چکتا ہے تو حرم کے دروازے کے پردے ہلتے ہیں اور دلارام سر نکال کر جھانکتی ہے۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے، ہر طرف دیکھ کر اطمینان کرتی ہے کہ کوئی واپس نہ آ رہا ہو، پھر مسند کی طرف بڑھتی ہے اور تکیے اٹھا کر دیکھتی ہے۔ ایک تکیے کے نیچے سے اسے انار کے پھولوں کا رومال مل جاتا ہے۔ دلارام ادھر ادھر دیکھ کر رومال کھول لیتی ہے۔ دلارام: پھول؟ پھر چھپائے کیوں؟ انار کے پھول؟ کیا تھا؟ پھول ہاتھ میں لیے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر ایک لک چونکتی ہے اور بیرونی دروازے کی طرف دیکھتی ہے، گھبرا کر واپس آتی ہے اور پھول تکیے کے نیچے رکھ کر حرم کے دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ ادھر سے بھی گھبرا کر واپس آتی ہے، پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو جاتی ہے اور چھپنے کے لیے جگہ دیکھتی ہے۔ آخر دوڑ کر دائیں ہاتھ کے ورلے دروازے کے پردے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ بختیار داخل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جڑاؤ انگشتری ہے۔ بختیار: بادل گرج چکتا ہے تو میٹھا پانی برستا ہے، کتنا بڑا ہیرا، کس قدر عمدہ تراش۔ سلیم سوچ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ سلیم: کیا سوچ رہے ہو تم؟ یقیناً ذل الہ کی فرمائش سے تم آزردہ نہیں ہوئے؟ آزردہ نہیں نا، وہ تمہارے باپ ہیں، اور وہ باپ جو تمہارے لیے متحد ہندوستان کی سلطنت تیار کر رہے ہیں، اور اگر اس کے لیے وہ تمہیں بھی ایک خاص رنگ میں دیکھنے کی توقع رکھے تو قابل الزام نہیں نا سلیم؟ اور کیا قصور تمہارا نہ تھا؟ پھر بھی ان کی الفت دیکھو، انہوں نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ دربار میں جو فرنگی جوہری آئے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے ڈھنگ پر اس انگشتری کا نگینہ تراشا ہے، دیکھو تو کتنا بڑا، کس قدر خوبصورت، لاؤ میں تمہیں پہنا دوں۔ ہاتھ پکڑ کر انگشتری پہنا دیتا ہے۔ تم تو ویسے ہی خاموش ہو۔ سلیم: میں کچھ اور سوچ رہا ہوں بختیار۔ بختیار: کیا؟ سلیم: میں واپس آ رہا تھا تو مجھے راستے میں سریا ملی۔ بختیار: پھر؟ سلیم: اس نے کہا انارکلی آج کل چاندنی راتوں میں باغ میں جاتی ہے۔ بختیار: تو؟ سلیم: میں آج باغ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسند پر بیٹھ جاتا ہے۔ بختیار: محبت تم کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے۔ سلیم: باپ کی اتنی خفگی اور اتنی ذرا سی دیر میں پھر اتنی بڑی جرأت؟ سلیم: ہاں، لیکن چاندنی راتیں پھر نہ رہیں گی۔ بختیار سلیم کے سامنے مسند پر بیٹھ کر: تم کیوں انارکلی سے ملنا چاہتے ہو سلیم؟
اگر تمہیں معلوم ہو گیا وہ بھی تمہیں چاہتی ہے تو تمہارے لیے وقت کاٹنا قیامت نہ ہو جائے گا سلیم۔ اور اب یہ معلوم ہو کر کہ تنہائی میں اس سے مل لینے کا موقع بھی ہے، میں اگر نہ ملا تو جینا عذاب ہو جائے گا۔ دونوں اپنے اپنے فکر میں سر جھکا لیتے ہیں۔ دلارام پردے میں سے جھانکتی ہے اور دونوں کو غافل دیکھ کر دبے پاؤں باہر نکل جاتی ہے۔ جب وہ گزر چکتی ہے تو بختیار چونک کر کون؟ سلیم ادھر ادھر دیکھ کر کوئی نہیں۔ بختیار جس دروازے سے دلارام باہر نکلی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے دیکھو پردہ ہل رہا ہے۔ سلیم ہوا ہے، ہوا ہے۔ بختیار نہیں، کوئی باہر گیا ہے۔ دونوں بھاگ کر دروازے کی طرف جاتے اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ پردہ